یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 332 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے رکنیت معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری، عامر کیانی، راحیلہ مکسی کی رکنیت معطل کی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، احسن اقبال، حسین الہی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ مصدق ملک، انوار الحق کاکڑ کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کے 72، سینٹ کے 20 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ پنجاب اسمبلی کے 115، سندھ کے 52 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی اور اس طرح سے خیبر پختونخوا کے 54 اور بلوچستان کے 19 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ معطل اراکین اسمبلی قانون سازی میں شرکت نہیں کر سکیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 332 اراکین پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے شاکر عباسی سے۔ شاکر، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی علی، 332 اراکین اسمبلی کی جو رکنیت معطل کر دی گئی ہے، اس میں سینٹ کے اراکین اسمبلی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے سب سے جو حکومتی وزراء ہیں ان میں فواد چودھری، اس کے علاوہ علیم گنڈاپور، شہریار افریدی، عامر کیانی، راحیلہ مکسی، اسی طرح اختر مینگل، اسی طرح احسن اقبال اور دیگر کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ ان اراکین کی رکنیت اس لیے معطل کی گئی ہے کہ انہوں نے سالانہ گوشواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی۔ جب تک یہ تفصیلات جمع نہیں کرواتے ان کی رکنیت معطل رہے گی اور نہ تو یہ اسمبلی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قانون سازی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے شاکر عباسی بتائیے گا، مزید کوئی وقت دیا گیا ہے؟ کب تک وہ تفصیلات جمع کرا سکیں گے؟ جی علی، اس کا جو ٹائم فریم تھا وہ 31 دسمبر تھا۔ اس کے بعد یہ 15 دن کا گرے پیریڈ ہوتا ہے قانون کے مطابق۔ 15 دن کے اندر کوئی جمع کروا دے تو اس کی رکنیت بھی بحال کر دی جاتی ہے۔ لیکن اب آج 15 جنوری تھی لاسٹ ڈیٹ تھی کل، اس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے جو رکنیت تھی وہ سسپینڈ کرنی تھی۔ ابھی تک جو الیکشن کمیشن کے تفصیلات کے مطابق 839 اراکین اسمبلی میں تفصیلات جمع کروائی تھی۔ 3 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ ابھی تک 332 اراکین اسمبلی ایسے تھے جنہوں نے تفصیلات جمع نہیں کروائی، جن کی بنیاد پر ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور جب تک یہ تفصیلات جمع نہیں کرواتے ان کی رکنیت معطل رہے گی۔ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 332 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ شاکر عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے، آپ کا شکریہ۔ کیپٹل ٹی وی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ کا چونکہ بنیادی طور پر کینسلیشن کا کیس اس صورت میں بنتا ہے جب آپ یہ ثابت کر سکیں کہ جس شخص کو یہ بیل گرانٹ ہوئی ہے وہ اس کنسیشن کو مس یوز کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ جیل میں ہے تو وہ کنسیشن مس یوز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات جو تھی امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی گراؤنڈز آپ کی ہیں، جتنے اس میں آپ نے کہا یہ سب کا احاطہ ہم اپنے فیصلے میں کر لیں گے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ ہولڈ کریں کہ یہ سزا کی معطلی کا فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا قانونی طور پر درست فیصلہ ہے۔ یہ سارے سوالات موجود ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنا کیس ثابت کریں کہ آپ کس بنیاد پر بیل کینسل کروانا چاہتے ہو، کیونکہ کنسیڈریشن جو ہے بیل گرانٹ کے لیے اور بیل کی جو کینسلیشن ہے، یعنی ریفیوز جب کی جاتی ہے بیل، جب کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے بیل دی جائے، اس وقت کنسیڈریشن اور ہوتے ہیں کہ کیوں نہ یہ بیل کیوں اسے نہ دی جائے۔ لیکن جب ایک دفعہ عدالت اپنا ڈسکریشن استعمال کر لیتی ہے تو اس وقت پھر اسے آپ یہ کہیں کہ جی آپ اسے کینسل کریں، اس کینسلیشن کے لیے آپ کو اپنا کیس بلڈ کرنا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ جناب یہ کنسیشن جو ہے یہ مس یوز ہو رہی ہے۔ تو اس ایسی صورتحال میں جب کہ وہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ساری پیشیاں بھگتی، وہ پیش ہوتا رہا اس کے یعنی سزا کی معطلی کے بعد بھی، بیل گرانٹ ہونے کے بعد بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے۔ تو ایک امپارٹنٹ بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ مجھے آج کوئی نظر نہیں آیا کہ نیب جو تھی اس کی طرف سے ان کا وکیل جو تھا اس نے پرجوش ہو کر اس فیصلے کے خلاف کوئی ایسی دلیلیں دی ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کی ہے کینسلیشن کی کہ جس سے عدالت مطمئن ہو سکتی۔ زیادہ تر انہوں نے عدالت ہی کے رحم و کرم پر، عدالت کی ڈسکریشن پر ہی انحصار کیا ہے، بڑے مائلڈ انداز میں انہوں نے کیس آرگیو کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ ایسی صورتحال میں جو گراؤنڈز دی گئی ہیں اس میں کیس جو تھا وہ کینسلیشن آف بیل کا بنتا۔ بجا طور پر عدالت نے یہ سمجھا تو انہوں نے بیل جو تھی وہ اسے بحال رکھا اس فیصلے کو۔ قیوم صدیقی صاحب، یہی سوال آپ کے لیے بھی سر کہ جن
وجوہات کی بنا پر ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا، وہ کیا وجوہات ہیں؟ سپریم کورٹ کے سامنے کیا واقعی نیب کوئی دلیل نہ دے سکا، لیکن قانونی طور پر اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ بریت کا برقرار رکھتی ہے، گو کہ نیب چیلنج کر رہا ہے اس کو، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیب اپنے مطلب کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے نیب اس کو چیلنج نہیں کرتا، اپیل میں نہیں جاتا، تو اب نیب چیلنج بھی کر رہا ہے، اپیل میں بھی جا رہا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ برقرار رکھا جاتا ہے سپریم کورٹ کے یہاں اور مسترد کر دی جاتی ہے نیب کی اپیل۔ جن قانونی نکات کی بنا پر یہ کیا گیا وہ تو ذرا ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، اس میں جو نیب سپریم کورٹ میں گیا تھا وہ اس لیے گیا تھا کہ مریم نواز شریف کی سزائیں معطل کرنے کا اور کیپٹن صفدر کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا۔ اب یہ سزائیں معطل ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد ضمانت کے اوپر رہا ہو جاتا ہے جو بھی ایکیوز ہو، تو اس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف ہارڈ شپ کی بنیاد پہ، کیونکہ یہ نیب جو ہے یہ قانون ایک اسپیشل قانون ہے اور اس میں ضمانت نہیں ہو سکتی ماسوائے کوئی ہارڈ شپ کے کیسز کے ہو، تو یہ نقطہ لے کے وہ گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیسے پہلے 2 سماعتیں کی، پھر اس کے بعد 17 سوالات دیے، اور جو گزشتہ روز کی سماعت تھی اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے خود کو محدود کیا صرف کینسلیشن آف بیل کا، جو ان کا پہلا سوال تھا، اور اس پر نیب سے پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ ضمانت دینے کے اصول تو ظاہر ہے کچھ اور ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن ایزیوم کی ہے، اور اب جب انہوں نے ایزیوم کی ہے تو کینسلیشن آف بیل کے حوالے سے کیوں نیب جو ہے وہ اپنا کون سا حصہ ہے جو ان سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کا تو کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے اور مریم نے اپنی ضمانت جو ہے اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا، حالانکہ ضمانت ہونے کے بعد ان کے خلاف العزیزیہ کا جو ٹرائل تھا وہ اس کے اندر مسلسل پیش ہوتے رہے، وہ انہوں نے اپنے اس ضمانت کے جو اختیار ہے یا ضمانت کا جو حق ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کوئی ایسی اس کا مس یوز نہیں کیا۔ تو اب نیب اس سارے سلسلے سے کیا لینا چاہتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے ایک مرتبہ پھر نواز شریف جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو اس عدالت کا ایک ہی ایسے فوکس تھا کہ وہ نیب سے یہ بار بار پوچھتی رہی کہ ضمانت منسوخی کا کیا قانون ہے، کن بنیادوں پہ ضمانت منسوخ کی جا سکتی۔ پوائنٹ تھا جی عارف چودھری صاحب، نیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست میں کیس کے میرٹ پر نہیں جایا جاتا، ہائی کورٹ نے نامساعد حالات کے بغیر ضمانت دے دی۔ نیب کی اس قانونی دلیل میں آپ کے مطابق کتنا دم ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے مطابق نیب ضمانت کی منسوخی کا گراؤنڈ ہی نہیں دے سکا؟ نیب کی یہ دلیل کہ جب بیل گرانٹ کی جاتی ہے یا بیل کنسیڈر کی جاتی ہے، اسپیشلی سسپینشن آف سینٹینس جب دیکھی جاتی ہے، تو اس وقت کیس کے میرٹ میں ڈیپلی آپ نہیں جاتے، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور مینلی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ بھی کیا، نیب میں تو نیب لا میں تو بیل کی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، تو کورٹ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہارڈ شپ کا کیس جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، اور ہارڈ شپ کا کیس جو ہے وہ زیادہ تر بیماری کی صورت میں بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بنتی۔ تو جب کورٹ جو تھی ہائی کورٹ وہ میرٹ ڈیپلی میرٹ میں چلی گئی، 100/100 کہ انہوں نے تو اس حد تک ہولڈ کر دیا کہ جناب عین ممکن ہے کہ یہ سزا قائم نہ رہ سکے، تو اس طرح یہ کیس جو تھا یعنی معطلی والا، اس کے خلاف اپیل اس بنیاد پر منظور ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جتنی ان کی آبزرویشنز تھیں اس کو ہم اس کا احاطہ خود اپنی ججمنٹ میں کر لیں گے، یعنی ہمارا عین ممکن ہے، یا 100/100 انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سب ہو سکتا ہے کہ ہولڈ کریں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یا ہماری نظر میں یہ فیصلہ جو تھا یعنی اس میں جن بنیادوں پر کیا گیا وہ بنیادیں قانون کی نظر میں سسٹینیبل یا سسٹینیبل نہیں ہے اور سٹینڈ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ آلریڈی ڈسکریشن یوز ہو چکی ہے، بیل گرانٹ کی جا چکی ہے، اس لیے بیل کی کینسلیشن کے لیے آپ اپنا کیس بلڈ کریں۔ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں جو بات جس نے پریویل کیا ہے کورٹ کے اوپر، وہ نواز شریف کی دوسرے کیس میں جو سزا ہے جس میں وہ جیل میں ہے، تو اس لیے ان کے جسم کی ضرورت جو تھی، یا یعنی مطلب ہے وہ چونکہ آلریڈی وہ تو جیل میں ہے، تو ایسی صورتحال میں بیل کی کنسیشن کا کیس جو تھا اسے وڈرال کا
نہیں بنتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت ان معاملات میں کنونس تھی جو ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جو یہ سزا جو ہے اس کی معطلی کا فیصلہ کرتے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیپلی گئی ہے ان میرٹس پر جو ایون ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے. سوالات بھی ایسے کیے گئے, لیکن اس کیس کی آبزرویشنز جو آئیں گی, تفصیلی فیصلہ جو آئے گا, تو میں یہ بالکل مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج 5 رکنی بینچ نے بار بار یہ بات کہی کہ ہم ان چیزوں سے کوئی اتفاق نہیں کر رہے, ان دلائل سے یا ان جو براہین یا وہ سارے جو اس میں استدلال ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اسے اس سٹیج پہ صرف کینسلیشن کا بیل کی کینسلیشن کا کیس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ورنہ وہ جو پچھلی دفعہ 17 سوالات اٹھائے گئے تھے وہ سارے کے سارے وہ سوالات تھے جس میں کورٹ کی یہی آبزرویشن جو تھی, جس بنیاد پر کورٹ نے یہ سزا معطل کی تھی, اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ سوالات جو ترتیب دیے گئے تھے. لیکن آج صورتحال کی بدلنے کی وجہ سے, یعنی اور وہ بدلنے کی وجہ نواز شریف کا جیل میں ہونا ہے, انہوں نے وہ ضرورت محسوس نہیں کی, اسی لیے جاتے ہی 5 رکنی بینچ یوں ہی آیا ہے, انہوں نے بیٹھتے ہی یہ سوالات سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ جی آپ انہیں کہا بیٹھ جائیں آپ خواجہ حارث صاحب کو, اور انہیں کہا اپنے جو تھے نیب کے وکیل کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سزا کی کینسلیشن, یہ بیل کی کینسلیشن کا کیس کس طرح آپ بلڈ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا زوردار طریقے سے, یعنی مجھے نظر نہیں آیا ان میں وہ انرجی نہیں تھی, جو نہ وہ استدلال کی وہ استقامت تھی اور مضبوطی تھی کہ جس میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ جناب یہ سزا جو ہے, یہ فیصلہ میں اسی بنیاد پر ہی کالعدم قرار دیا جانا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ کورم نان جوڈس ہے, قانون کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے. نیب لاز جو ہیں ابھی تک پریولنٹ لاز, اس میں جو نیب یا جو اب تک قانونی نظائر موجود ہیں اس میں اس طرح کی صورتحال میں بیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بیل اگر کہیں دی گئی ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز اور ایکسٹرا آرڈینری ہارڈشپ کے کیس میں دی گئی, ادروائز نہیں دی گئی. لیکن چونکہ نہ نیب میں وہ انرجی تھی, نہ نیب کا وہ استدلال تھا, نہ کورٹ جو تھی وہ اس قانونی پہلوؤں پر جانے کے لیے تیار تھی. کورٹ بھی انہوں نے یہاں تک ہولڈ کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس کیس میں نیچے والی عدالت نے بیل گرانٹ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں ڈسکس کر دی ہے میرٹ کی, تو ہم بھی اسی طرح میرٹ جو ہے ادروائز جو ہے اس کو ڈسکس کر دیں. اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا سپریم کورٹ نے کہ نارملی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بیل کا آرڈر پاس کیا جاتا ہے تو اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہیں, اس کا مین اپیل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے ان سارے سوالوں کا احاطہ کر لیا, اور ججمنٹ جو آئے گی اس میں بھی وہ باقاعدہ طور پر وہ ساری آبزرویشن جو ہے انہیں وہ ڈائلیوٹ کر دیں گے تاکہ کیس کا فیصلہ جو ہے اپیل کا ہے وہ میرٹ پر ہو. اچھا قیوم صدیقی صاحب, سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ شریف خاندان کے لیے, ان کی سیاست کے لیے, خاص کر کے مریم نواز کے لیے سیاسی طور پر کتنا اہم ہے, کیونکہ وہ صرف ایک ہی ریفرنس کے اندر نامزد تھی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر آج کا فیصلہ جو ہے اس میں بریت برقرار رکھی گئی ہے تو کیا ان کو آزادی کا پروانہ مل گیا ہے؟ کیا سیاسی طور پر اب وہ اپنے کارڈز کھل کر کھیلیں گی؟ دیکھیں جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے, اگر دیکھا جائے یہ ریفرنسز میں تو پاناما ریفرنسز میں جو 4 ریفرنس آئے, 3 میں تو ان کے ایک اس میں باقی لوگوں کے نام ہے, نواز شریف کا نام ہے, حسن نواز, حسین نواز کے ہیں, اسحاق ڈار کے ہیں, اور یہ واحد ریفرنس تھا جس کے اندر ایون فیلڈ والا, جس میں مریم نواز کو بھی ملزم بنایا گیا تھا. مریم نواز جو ہے وہ انہوں نے اس کیس میں مریم نواز کا جو ضمانت پہ وہ آلریڈی باہر ہیں. اب مقصد جو ہے کہ سسپینشن اور سینٹنس کے حوالے سے جو کنفرم تھی بیل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دی. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپنا سسپینشن آف سینٹنس کا آرڈر دیا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا کہ بادی نظر میں جو سزائے احتساب عدالت نے دی ہیں وہ برقرار رہتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ ان کی ایک ٹینٹیٹیو آبزرویشن تھی, اور اگر اپیل کا فیصلہ اسی ٹینٹیٹیو جو ان کی آبزرویشن ہے اس کی